اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بیعت کی معنی کیا ہے اور بیعت کسے کہتے ہیں۔ در حقیقت مرید اپنی مرضی کو مرشد صالح کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اس وجہ سے اس عمل کو بیعت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل ایک ایسے پر کی مثل ہے جسے ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے، یعنی دل کو خواہشات کی ہوائیں جہاں یہاں سے وہاں پھیرتی رہتی ہیں، تو ضروری ہے کہ کسی کا دست تو اس پر رکھ دیا جائے تاکہ وہ الٹنے پلٹنے سے محفوظ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مقام حدیبیہ پر حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی کہ بے شک اللہ کریم راضی ہوا مسلمانوں سے جب وہ تم سے بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے وقت موجود نہ تھے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ قائم کیا اور دوسرے ہاتھ دست قدرت کا نائب بنایا۔ سامعین ذی محتشم، پس قرآن اور حدیث سے جہاں بیعت کا ثبوت ہوا وہاں ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ بیعت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں بلکہ غیر حاضری میں بھی بیعت کرنا جائز ہے۔ پیری مریدے کے اثبات میں یہ مستحکم اور قطعی اصل ہے اور وہ بنیاد ہے جسے مضبوط اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کہا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی منکر کو انکار کی گنجائش نہیں اور آج تک کسی مجتہد نے اس سے انکار نہیں کیا، اور جو بیعت سے انکار کرے وہ کم عقل اور گمراہ ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتویٰ کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ یہ میرے سامنے موجود ہے فتویٰ رضویہ شریف، اس کا جلد نمبر ہے 21، اس کے صفحہ نمبر 603 پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اس کی شرائط آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم 4 شرطیں رکھتا ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس فتویٰ میں نمبر پہلے پر ہے کہ اول سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر دوسرا علم دین رکھتا ہو، نمبر 3 فاسق نہ ہو، نمبر 4 اس کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو۔ اگر آپ فرماتے ہیں یہ چاروں شرط بیان کر کے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کی اجازت نہیں، واللہ تعالی اعلم۔ سامعین ذی محتشم، یعنی ان چاروں میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو اس سے بیعت جائز نہیں ہے اور ایسا شخص پیر ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی کہ ان چاروں میں سے ایک بھی شرط
نہ پائی جائے تو اس سے بیعت جائز نہیں ہے اور ایسا شخص پیر ہونے کے قابل نہیں ہے۔ کسی نے ایسے شخص سے اگر بیعت کی ہے تو اس کی بیعت صحیح نہیں، اسے چاہیے کہ ایسے شخص سے بیعت کرے جس میں یہ چاروں شرائط موجود ہوں۔ اگر کسی شخص کا کوئی پیر نہیں ہے، مطلب اگر کسی شخص نے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اور ایسے ہی امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ میر عبد الواحد فرماتے ہیں کہ اے جوان، تو کب تک چاہے گا کہ بغیر پیر کے رہے؟ اس لیے کہ مہلت دینے اور ٹالتے رہنے میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اگر تیرا کوئی پیر نہیں تو شیطان تیرا پیر ہے جو دین کے راستوں میں دھوکہ اور چالوں سے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ شیطان نے اگرچہ تیرے لیے جال لگا دیے ہیں لیکن تو اس کے دانہ اور پانی سے ذرہ برابر نہ لے اور بہت جلد کسی پیر کا ہاتھ پکڑ لے۔ بغیر پیر کے مر جانا مردار موت کی مانند ہے۔ اپنا وسیلہ آیتی وابتغو کے ماتحت تلاش کر اور ماننے والوں سے پوچھ اور فسألو کو پڑھ۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک یا پاؤں سے لے کر سر تک ہمارا وجود جو ہے وہ سراپا گناہ ہے اور مرید ہو جانا ہر گناہ کے لیے پناہ گاہ ہے۔ مریدی دین اور ایمان کے لیے چار دیواری ہے اور ہر مسلمان کو اپنے دین کی فکر رہتی ہے۔ سامعین عزیز محتشم، دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے پیشوا ہیں جس کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ مقید اور محدود نہیں ہے۔ مرید جہاں بھی ہوگا، خواہ قریب ہو یا بعید ہو، وہ شیخ کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں۔ اور یہ روایت جو ہے وہ امداد السلوک صفحہ نمبر 67 پر موجود ہے۔ سامعین عزیز محتشم، آپ ذرا غور کریں کہ ایسے جید علماء اور خود دیوبندیوں کا امام کہتا ہے کہ پیر کے بغیر ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا اور اس کی روح سے مرید کو فیض پہنچتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرشد کا دست مرید کے سر پر ہونا لازم ہے۔ سامعین دی محتشم، یہ میرے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی فتویٰ رضویہ شریف کا جلد نمبر 26 موجود ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا صفحہ نمبر ہے 559، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ غوث اپنے دور میں تمام اولیاء عالم کا سردار ہوتا ہے اور ہمارے حضور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ بحوالہ
فتوائے رضویہ شریف جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 559۔ سامعین عزیز محتشم، یاد رکھیے کہ پیر وہی ہے جو شریعت کا تابع دار ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بیعت کے وقت کسی اجنبی عورت کا ہاتھ اپنے دست اقدس میں نہ لیا۔ آج کل پیروں کو دیکھیں آپ کہ عورتوں کے ماتھوں کو اور ہاتھوں کو چھوتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، ہاتھوں میں ایک سے زائد انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے بالوں کو شانوں سے بھی لمبا کرتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے پیر ہرگز قابل بیعت نہیں، نہ ان کی ارادت جائز ہے اور نہ ہی ان سے فیض کا حصول ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں صحیح العقیدہ سنی کسی پیر کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیر کی نشانیاں اور پیر کی شرائط بتائی ہیں، ایسے پیر کے دامن کرم سے ایسے وابستہ ہونے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔